انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے قرآن عظیم کی وہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس سے انسان کا مقام کا پتہ چلتا ہے۔ جی 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 واہ۔ ہم جو ہے اگر قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھیں تو رب فرماتا یا ایھا الناس، اے لوگ۔ جب عام خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الناس سے ہوتا ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا صرف ایمان والے۔ یہ خطاب تمام انسانیت سے ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی ذات ہو۔ آج کل اصل میں ہم نے ذاتوں پر فخر کرنا اور ذاتوں میں ہم بٹ گئے، جبکہ قرآن نے صاف فرمایا ہے ہم نے ذاتیں لڑنے کے لیے نہیں بنائی، جھگڑنے کے لیے نہیں بنائی، فوقیت کے لیے نہیں بنائی، صرف ذاتیں بنائی ہیں پہچاننے کے لیے۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن قرآن سنو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ ہم نے ذاتیں اور قبیلے صرف پہچاننے کے لیے، پھر مقام خاندان کے بلبوتے پر نہیں، دولت کے بلبوتے پر نہیں۔ اگر خاندان سے مقام ملتا تو ہمارے آقا کا پڑوسی اور خاص چچا مطلبی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، قریشی بھی ہے۔ کوئی شک کرے تو بتا، ابو لہب قریشی نہیں تھا؟ ہاشمی نہیں تھا؟ مطلبی نہیں تھا؟ آپ کا خاص چچا ہے، لیکن مردود رہا کہ نہیں رہا؟ خاندان کی نسبت نے اسے کوئی فائدہ دیا؟ کیوں؟ وہ نبی کا نہیں، جی 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 واہ۔ نبی کی محبت دل میں نہیں رکھی، اس کی توہین میں ایک صورت آئی مکمل، تبت یدا، جہنم کا ایندھن بنا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ابو لہب نام نہیں ہے اس کا، اتنا گورا تھا، لہب کہتے ہیں انگارے کو، گورا اتنا تھا کہ کہا ابو لہب انگارے کا باپ۔ اس کے برابر کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ تو ابو لہب گورا بھی ہے، خاندان اونچا ہے، سرداروں میں ہے، پھر وہ خوار، پھر ذلیل۔ لیکن میرے بھائی خدا کا واسطہ ذرا غور تو کر، بلال عرب کے بھی نہیں ہے، بہت خوب بہت خوب۔ خاندان سے تو بڑی بات ہے، ملک عرب کے بھی نہیں ہے، رنگ میں گورے نہیں کالے ہیں، سردار نہیں غلام ہیں، اور پھر مقام پتہ ہے کتنا بلند ہے۔ میرے رات سب کے آقا معراج کی رات فرماتے بلال کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں اپنے آگے آگے دیکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے آگے آگے سنی ہے۔ ارے بلال کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ بڑے بڑے اپنے وقت کے سردار موجود ہیں، گورے موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، لیکن جب اذان کا وقت آیا ہے تو کعبے کی چھت پر بغیر کسی رو ریاض کے جن کو کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے،
تو وہ بلال ہے۔ جی 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 ارے میرے بھائی غور کر، یہ خاندان کی بات ہوتی تو کوئی قریشی آگے آتا، مکی آگے آتا، مدینے کا آگے آتا۔ یہاں تو بلال کو مقام مل رہا ہے، جو رنگ کے گورے بھی ہے، غلام بھی ہے، دولت نہیں ہے، اب شک رہنے والے ہیں۔ پتا چلا اصل چیز ہے اس کے مصطفیٰ۔ واہ واہ سبحان اللہ اسی سبحان لیے کسی نے کہا ہے فلک اچھا ہے بدر پر یا ہلال اچھا ہے، ارے چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بلال کا یہ مقام جی کتنا بلند و بالا، کس کی بنا پر؟ نبی کے عشق کی بنا پر۔ جی وہ کرتا رہے گا کام، اتنی آواز تو جاری آپ تک۔ جی اللہ اکبر، ایمان تازہ کرو۔ بلال کا مقام ہلال ہوتا ہے جو پہلا چاند، بدر ہوتا ہے 14ویں کا چاند۔ تو کہتے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، جی۔ اور چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان نبی کا عشق پیدا ہو جائے تو سلمان فارسی مجوسی تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر نصرانی ہوئے، اور جب نبی آ گئے تو سچے غلام بن گئے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت سلمان میری اہل میں سے ہیں، اہل میری آل میں سے، اپنی آل میں داخل کر لیا سلمان۔ جی جی ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ ایک تو میں جو عرض کر رہا تھا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، واہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ واہ اب اگر آپ کو یہ کہ میں یوں وہ یوں، تو سب کا باپ بھی ایک اور سب کی ماں ایک، جی جی پھر فرق کیا رہ گیا؟ 4 بھائی ہیں، ایک نے گوشت کا کام کیا وہ قریشی ہو گیا، سبزی کا کام کیا وہ سبزی فروش ہو گیا، کھیتی کرنے لگ گیا وہ کسان ہو گیا، دکان پہ بیٹھ گیا وہ بڑھیا ہو گیا، لیکن ہے تو چاروں بھائی۔ جی 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 تو ان کاموں سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور یہ جتنے بھی کام ہیں ہمارے لیے انبیاء کرام کی سنت ہیں۔ لکڑی کا کام سب سے پہلے زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، واہ اور یہ جو آری بنائی ہے نا زکریا علیہ السلام نے نیم کے پتے کو دیکھ کے بنائی تھی۔ لوہے کے جتنے آزار ہیں سیدنا داؤد علیہ السلام نے بنائے ہیں۔ تو کام کوئی برا نہیں ہے، حلال کمائی تو وہ ہے کسب حلال فریضۃ بعد فریضہ، 5 فرضوں کے بعد حلال روزی کمانا بھی ایک فرض ہے۔ تو کیا فرمایا ہم نے قبیلے اور ذاتیں کس لیے بنائی ہیں؟ پہچاننے کے لیے۔ پھر اے مولا یہ مقام کس بنا پر ملتا ہے؟ تیرے دربار میں عزت کس کی بنا پر ملتی ہے؟ روپ کی بنا پر، دولت کی بنا پر، قبیلے کی بنا پر، ذات کی بنا پر؟ تو قرآن فرماتا ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو اور اس کی فرمانبرداری زیادہ کرتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتقا زیادہ متقی پرہیزگار۔ اور التقوی کیا ہے؟ بہت صاف انداز میں سمجھ لو۔ جیسے ایک حکیم کے پاس تم گئے نا، اور مرض جب تمہارا طے ہو گیا تو حکیم نے کہا کہ یہ دوا لو اور یہ پرہیز۔ تو مریض کو 2 چیزیں دیتا ہے وہ، دوا اور پرہیز۔ میرے بھائی سمجھ لو، تقوی کو بڑی لمبی تفصیل میں نہیں، آپ کے مطابق میں سمجھا۔ تو جیسے آپ نے دوا کھانی بھی ہے صبح دوپہر شام، لیکن پرہیز نہ کھانے ہیں نہ لانے ہیں، بس بچنا ہے۔ کتنے وقت؟ 24 گھنٹہ، جب تک دوا چلے۔ اچار مت کھانا، گڑ مت کھانا، تیل مت کھانا، لال مرچ مت کھانا، یہ بچنا ہے۔ خرچ کچھ بھی نہیں، دوا میں خرچ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، صبح دوپہر شام کھانی ہے۔
परहेज से बचना है। लेकिन परहेज का मकाम कितना है? 100 दवा एक तरफ और एक परहेज। वाह 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 10 दिन तुमने 100 दवा खाई, 10वें दिन अचार खा लिया। हकीम के पास पहुंचे, जी दाफड़ शुरू हो गए, खुजली। क्या हुआ? का अचार खाया तूने? उसने तो घर में बैठ के खाया, तो उसके सामने नहीं। लेकिन हकीम जानकार हो तो वो समझ जाए, और वली जानकार हो तो मुरीद के बारे में उसे पता ना चले। वाह 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 सुभान अल्लाह। एक तो मर्द ये होता जो जिस्मानी, और एक मर्द होता रूहानी। जिस्मानी मर्द की दवा जमीन से मिलती है, इसलिए कि हमारा जिस्म जमीन से बना है, मिट्टी से बना है। अब इसके लिए फ्रूट भी जमीन से, पानी भी, खाना भी। लेकिन हमारी रूह आई आलम अरवाह से। इसके हकीम वली होते हैं और इसकी दवा दुआ होती है। वाह 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 जिक्र इलाही इसकी दवा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार हो जाओ, दौलत है, शोहरत है, हुकूमत है तो तेरे लिए वो जिस्म को फायदा दे सकती है, रूह के लिए तो अल्लाह का जिक्र है। ये मरीज हो तो दुनिया के पास जा, और दिल बेचैन हो तो वलियों के पास जा। और मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात कही है, ई हकीमा ने जहां दानिश्वरन बर सका में तू जतू वाकिफ तरन। ये दुनिया के हकीम जानकार तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ है। बीमारी हमारे अंदर है। हकीम कह रहा आंख सूज रही है, गुर्दे में इंफेक्शन है। क्या यार, अंदर है, बाहर नहीं है। वो बता कैसे रहा है? हमें यकीन हो रहा है। तो जब वो देख कर बता दे, दिल बेचैन क्यों है वलियों को नहीं पता चलेगा फिर। तो फरमाते ही हकीमा ने जहां दानिश्वरन बर सका में तू वाकिफ तरन। ये दुनिया के जानकार हकीम तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ है। बस तबीबा ने इलाही दर जहां, बस अल्लाह के वली रूहानी तबीब तेरी बीमारी पर तुझसे ज्यादा वाकिफ है। बस तबीबा ने इलाही दर जहां क्यों न जानन अस्तु असरारे निहा। फिर तेरे छुपे हुए भेद क्यों नहीं जानेंगे? अगर नहीं जानेंगे तो पहचानेंगे कैसे? ये मेरा गुलाम है, फिर शफाअत कैसे करेंगे? हाल तू दानन ये के मुंह बमू। मौलाना रूम फरमाते तेरे बाल बाल क्या हाल को जानते हैं। जाके पुरस्तन असरार हूं, तभी तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो तुम्हारी शफाअत करेंगे। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि ये समझ में आ गई, तो बीमार के लिए 2 चीजें हैं, दवा और परहेज। दवा खानी है, परहेज से रुकना है। और अगर परहेज नहीं किए तो दवा में कोई फायदा। बिला तमसील इस्लाम में भी ईमान के बाद 2 ही चीज है, दवा और परहेज। कोई तीसरी चीज का वजूद नहीं। अगर कोई इनकार करे तो सामने आ जाए। लेकिन आप कहोगे तो हमने तो नहीं पढ़े, कहां पढ़े हैं, उनका राब बदल रहा हूं मैं। अवामिर और नवाही 2 ही चीज है। अवामिर हुक्म देना, कर, नवाही मना करना। अवामिर की 4 किस्में हैं, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है। मना नवाही की भी 4 है, हराम है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंजीह है, साथ। तो जिसको हुक्म दिया कर, ये दवा है। जिनसे मना किया रुक, ये परहेज है। नमाज पढ़, दवा है। रोजा रख, दवा है। ज़कात दे, दवा है। माँ बाप की खिदमत कर, दवा है। बड़ों का अदब कर, दवा है। मस्जिद में हाजिरी दे, दवा है। नमाज की पाबंदी कर, दवा है। लेकिन हराम से बच, परहेज है। जिना से बच, परहेज है। गलत देखने से बच, परहेज है। चुगली से बच, परहेज है। गीबत से बच, परहेज है। झूठ बोलने से बच, परहेज है। सूद खाने से बच, परहेज है। जुआ खेलना छोड़, परहेज है। अब मैं पूछना चाहता हूं, नमाज तो 5 टाइम है, हराम से बच कौन सा टाइम?
ارے بھائی صبح دوپہر نہیں، 24 گھنٹہ، رات ہو یا دن، اجالا ہو یا اندھیرا، حرام سے بچ، یہ پرہیز ہے۔ اب تم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، لیکن حرام سے نہیں بچے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پرہیز نہیں کیا تو دوا کس کام کی؟ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، ایک لمحہ، ایک حرام لقمہ، کونٹل نہیں، من نہیں، کلو 2 کلو نہیں، ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے۔ نماز کو نہیں، 40 دن کی عبادت کوئی بھی تم نے کی ہے، ایک حرام لقمے سے 40 دن کی عبادت برباد۔ جب ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو برباد کر دے تو روزانہ جو حرام کھا کر نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی؟ ارے بولو بھائی۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کمانا کمال ہے کہ بچانا کمال ہے؟ بولو بھائی، سال بھر کمائے اور ایک تلی لگا دے، ڈھیر ہو گیا اور دولت کا، لیکن ایک تلی بربادگی کے لیے کافی ہے نا؟ ارے تو نے جو دولت کمائی ہے اس میں تلی لگا دے، بچانا ضروری؟ کمایا سال بھر اور کمانے کے لیے 1 منٹ، پوری زندگی کی عبادت اور اگر کلمہ کفر نکل گیا تو بولو کچھ رہا وجود؟ زندگی کے حج نماز روزے کچھ باقی؟ تو بچانا ضروری۔ اور ان میں سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ کفر ہے۔ کفر کے سامنے زندگی کی کوئی عبادت کا ایک حصہ بھی نہیں بچتا۔ اب ان میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں بہت ضروری ہیں میری ماں بہنیں خاص طور سے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کیا؟ اللہ ظلم سے ہاں، وہ کبھی غلط کام کر سکتا ہے معاذ اللہ؟ اچھا اس کے کام میں بہتری ہے یا برائی ہے؟ ہم سمجھیں یا اچانک ایک موت ہو گئی جوان کی، چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے، اب ہماری ماں بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ اے اللہ تجھے اس کی جوانی کا بھی خیال نہیں آیا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اے اللہ تجھے اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ترس نہیں آیا؟ جیسے کوئی مار رہا ہے، وہ چلا رہا ہے اور ترس نہیں کھا رہا، ظالم ہے، تو کیا کہنے کا مقصد ہے ان کا؟ موت کے لائق نہیں تھا وہ تو، ابھی تو جوانی کی بہار بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ معاذ اللہ مولا تو نے ظلم کیا، یہ ترس نہیں آیا تو کیا مطلب؟ یہاں تو یہ چھوڑنا چاہیے تھا، تو نے نہیں چھوڑا، تو نے ظلم کیا۔ معاذ اللہ ایمان رہا؟ ایمان نہیں رہا تو نکاح رہا؟ گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ واہ میرے آقا نے تبھی تو فرمایا کتنے گھر ہوں گے جو اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بیوی تو پھر اس سے زنا کہا ایمان چلا جائے گا، اسے پتہ بھی نہ چلے گا۔ جب ایمان گیا تو نکاح بھی گیا۔ جب تک دوبارہ کلمہ پڑھ کر ایمان تجدید ایمان نہ کریں اور تجدید نکاح نہ کریں، وہ اپنے گھر میں زنا کر رہا ہے اور اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائی جتنی اہم چیز ہے اس کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جس طرح نماز سیکھنا ضروری ہے، نماز کس سے ٹوٹتی ہے وہ سیکھنا ضروری نہیں؟ مولانا صاحب ارے نماز سیکھنا ضروری ہے، اجی فرائضیات ہو گئے، لیکن 3 مرتبہ ایک ہی رکن میں کھجا دیا تو نماز تو گئی، اب تو پورے کتنے سجدے کر، اب تو دوبارہ توڑ کے نیت باندھ کے دوبارہ شروع کر، جب تیری ہوگی
ایک رکن سمجھتے ہو؟ ہم کھڑے ہیں، کھڑے کھڑے اگر 3 دفعہ کھجا دیا تو نماز گئی، کسی سے پوچھ لو۔ جی 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 اور حق، ہمارا حال، ہم نماز میں حالات کیا ہو رہے ہیں؟ بے شک بے شک۔ پھر نماز ہی نہیں ہے تو ڈھوک لگانے سے ہو کیا رہا ہے؟ تو نماز کے ساتھ کس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ بھئی یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا۔ اصل زور سے تو ہوا نہیں نکلی، چھوٹی سی ہوا نکل گئی، نماز بچ جائے گی؟ پیشاب نہیں نکلا، پاخانہ نہیں نکلا، بہت زور سے بھی ہوا خارج نہیں ہوئی، تھوڑی سی نکل گئی بس، نماز گئی۔ اب وضو بھی گیا، اب دوبارہ وضو کر کے اور پھر نماز شروع کر۔ جی 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 تو نماز کے ساتھ کس سے نماز ٹوٹتی ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور کہاں سجدہ سہو ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہے، جی اور کتنی جگہ ایسے ہیں سجدہ سہو سے بھی کام نہیں چلتا، دوبارہ لوٹانی پڑے گی، یہ بھی۔ تو پھر اب پوچھتا ہوں، نماز ٹوٹنے کی چیزوں کی ضرورت ہے تو ایمان کے لیے کن سے ٹوٹتا ہے وہ؟ جی 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 ارے بولو بھائی، وہ ضروری نہیں ہے؟ تو کتنے آدمی، آج تو بہت سے علماء نہیں جانتے جی جی کلمہ کفر کیا ہے، کتنے علماء کو نہیں پتا، کیوں؟ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، جی یہ موضوع ہم لاتے ہی نہیں۔ اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، ایمان تو معلوم ان کو ماننا، جی لیکن ایمان جاتا کس سے ہے یہ ہمیں پتہ ہے۔ کسی بھی ایمانی چیز، اسلامی چیز کی توہین کفر ہے۔ اللہ اکبر، قرآن، نبی، فرشتے، کسی بھی چیز جو اسلام سے تعلق رکھے اس کی توہین ایک ذرہ برابر بھی کفر ہے۔ آج ہم سوچیں ہم کیا کریں، مسجد بھی انہی میں سے ہے، جی ادب ضروری ہے، توہین کر دی تو ایمان گیا، کیونکہ گھر اللہ کا ہے۔ بے شک، باتیں ہو رہی تھی، نصیحت علماء نے بیان کیا، آگے جا کے کہ یار کوئی ان پہ عمل ہو سکتا ہے کیا؟ یہ تو بڑوں کا کام ہے، عام آدمی کوئی ان پہ عمل کر سکتا ہے کیا؟ وہ بھولا بن کے اس نے تو کہا یار یہ ساری نصیحت جو کی گئی تھی ان پہ تو عمل نہیں ہو سکتا۔ ایمان گیا، اور ایمان گیا تو نکاح بھی گیا، چلا۔ جی میری ماں بہنوں خاص طور سے سنو، جی 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 حق، کیوں گیا ایمان؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت، اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور تو قرآن کو جھٹلا رہا ہے کہ ہماری طاقت تو ہے نہیں اتنی، جی تو ہم ایسی ان باتوں پہ کہاں عمل کر سکتے؟ تو گویا قرآن نے تیری طاقت سے زیادہ بوجھ دیا، تو نے قرآن کا انکار کیا، ایمان کہاں رہا؟ ابے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو نے، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، طاقت سے زیادہ بوجھ ہی نہیں ہے۔ بولو غریب آدمی پہ فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جب دولت نہیں دی تو اس پر ذمہ داری بھی نہیں دی۔ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، قیام فرض ہے، نہیں پڑھ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ جا، بیٹھ بھی نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، جی جی اشارے سے پڑھ لے، واہ، کہاں ہے طاقت سے زیادہ بوجھ؟ جی اچھا پردہ مردوں پہ رکھا ہے کہ عورتوں پہ؟ شاد، بولو بھائی، عورتوں پہ، اور ذمہ داری کمانے کی مردوں پہ رکھی کہ عورتوں پہ؟ اگر مردوں پہ پردہ ہو جاتا تو کماتے کیسے؟ جی 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 تو پہلے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، جی جی جی، پھر اس پہ پردہ رکھا ہے، واہ وہ بھاری پیٹ ہو تو بھی گھر میں، واہ، جچہ ہو تو بھی گھر میں، بچہ گود میں ہو تو بھی گھر میں، بے شک بے شک، اسے باہر نہیں نکال سکتے، جی جی حق، نازک ہے۔ بے شک، مرد کبھی بھاری پیٹ نہیں ہوتا، جی جی کبھی بچے سے کسی دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری نہیں آتی، بے شک، اس لیے اس کو باہر رکھا ہے۔ جی
اچھا مہر عورتوں پہ رکھا ہے کہ مردوں پہ؟ مردوں پہ. اچھا عورتوں کا خرچہ کس پر ہے؟ اب جو کمینے کہتے ہیں کہ عورت کو تو گھر میں بٹھا دیا بیچاری کھائے گی کہاں سے. ابے نادان، اسلام نے مہر کے ساتھ جتنا خرچہ ہے وہ مرد پہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اگر تو اتنا لائق ہے تو نکاح کر کے لا. جی حق. اگر اس کو خرچہ نہیں دے سکتا تو نکاح کی ضرورت ہی نہیں. تو ساری ذمہ داری مرد پہ ہے. اس لیے قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے تو کہتا ہے علاوہ نان و نفقہ، پوری زندگی کا خرچہ، کپڑے، خوراک، دوا، اور اتنے مہر کے بدلے قبول کی. تو میرے بھائی مہر بھی وہ دے گا، خرچہ بھی. اب جو شادی کے بعد بیمار ہو جائے تو باپ کے گھر جانا ہے، وہ صحیح معنوں میں اس نے نکاح کو سمجھا ہی نہیں. جی حق. اب نکاح کے بعد اگر بیمار ہوتی ہے تو ذمہ داری شوہر پر ہے، اس کے باپ پر نہیں ہے. جی نکاح کے بعد باپ بری ہو گیا. لیکن آج تو الٹا ہاتھ، جب تک تیار رہے محنت کرنے کے لیے، جب تو گھر پہ رہے سسرال، اور بیمار ہو جائے تو ڈال دو باپ کے گھر. ارے تو نے قبول کرتے وقت میں پوری ذمہ داری لی تھی، اور وہ بھی ایک دو نہیں، پوری بارات کے سامنے. کیا مطلب؟ پورا خرچہ میں دوں گا. اور جھوٹا اتنا ہے کہ امید کیا کر رہا ہے، ہیرو ہونڈا لائے گی تو میں سوار ہوں گا، بیڈ بول آئے گی تو میں سوار ہوں گا، میں سوؤں گا. ارے جب سارے خرچے کا مالک تو ہے تو پھر بیڈ کی امید کیوں کر رہا ہے، جہیز کی امید کیوں کر رہا ہے؟ تو نے اگر سچا ہے تو زبان پر قائم رہ. اب مکان تیری ذمہ داری، سبزی لانا تیری ذمہ داری، تو چارپائی بھی. لیکن افسوس ہے میرے بھائی، میری بات کڑوی ضرور لگتی ہے، میں مجبور ہوں اپنی عادت سے کہ اگر کوئی ہم سے 10 روپیہ مانگے تو وہ فقیر ہے، بھکاری ہے. اور جو ہم سے پورا ہیرو ہونڈا مانگے، پورا دہیز مانگے، وہ ہمارا داماد ہے. کتنا دور بگڑ گیا. ورنہ میرے بھائی یاد رکھیے، جب دو جوڑی ہیں، یہ اللہ نے 2 جوڑی بنائی، تو عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے یا مرد کو عورت کے لیے؟ اتنا اور بتا دو مجھے، پہلے کون بنا؟ مرد. اب چین نہیں ملا تو سکون کے لیے کس کو بنایا؟ واہ واہ. جنت کی بہاریں تھی، جنت میں پھولے تھے، میوے تھے، لیکن چین نہیں ملا. تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا قرآن گواہ ہے. یہ عورت اس لیے پیدا کی تجھے سکون دے. سبحان اللہ، سبحان. عورت تو سکون دینے کے لیے بنائی ہے اور مرد کے واسطے بنائی ہے. اچھا یہ مرد کا حصہ ہے یا مرد عورت کا حصہ ہے؟ دیکھو تقریر کا یہ مقصد نہیں میں فراٹے سے چلتا رہوں کوئی سمجھ میں نہیں آئے. اتنا تو بتاؤ عورت مرد کا حصہ ہے یا مرد عورت کا حصہ ہے؟ اتنا اور بتا دو. مرد کی پسلی سے. ارے یہ کوئی شک ہے کیا؟ پسلی سے بنائی تو پتہ چلا عورت ہمارا حصہ جز ہے، ہم کل ہیں، تو عورت کے بغیر ہم ادھورے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عورت مرد کے بغیر اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور بغیر عورت کے مرد ادھورا ہے. تو کامل انسانیت مرد عورت دونوں مل کر، دونوں مل جائیں تو کامل. لیکن جب اتنا سمجھ میں آ گیا تمہیں کہ تمہاری پسلی سے بنا، تو یہ پسلی سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. غور کرو، قرآن کہتا ہے فی انفسکم فلا تبصرون. اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں؟ ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ آپ کی ہے یا اس کی ہے؟ تو اب ٹیڑھی ہے سیدھی ہے تو پسلی آپ کی، پھر عیب کیوں نکال رہا ہے؟ واہ واہ واہ. اور عیب نکال کس میں رہا ہے؟ وہ پسلی بھی ہے تو تیری تو ہے.
ٹیڑھی ہو یا سیدھی جی جی ہے کس کی؟ پھر ایب نکال رہا اس میں جی تو کس میں نکال رہا؟ غور تو کر، وہ ہے تو تیری پسند. اگر یہ سوچ ہو جائے تو پھر جھگڑے ختم نہیں ہوں گے. بے شک بے شک. میرے آقا نے یہ سمجھا کر ایک اور بات بھی سمجھا دی. جی یہ ٹیڑھی لکڑی ہے، سوکھی پڑی ہے، جی جی اسے ایک دم سیدھا کرو تو ٹوٹے گی کہ سیدھی ہو جائے گی؟ اور اگر سیدھا نہیں کیا تو اور زیادہ مڑ جائے گی. جی 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 تو ٹوٹنا بھی صحیح نہیں اور زیادہ مڑے یہ بھی. تو اب کرو کیا؟ جی غیب داں نبی نے بہت پیارا طریقہ سکھایا. جی جی. اس سوکھی لکڑی کو پانی میں ڈبو دو. واہ واہ واہ. جب پانی میں ڈبو دو گے 1 ہفتہ تک وہ نرم ہو جائے گی. جی جی اب اسے آہستہ آہستہ سیدھا کر، وہ سیدھی بھی ہو جائے گی اور ٹوٹے گی بھی. واہ واہ. تو عورت کو پہلے پیار کے دریا میں ڈبکی تو دے. جی جی حق. وہ اجنبی ہے، اور جب تیرے پیار کے دریا میں ڈوب جائے گی تو اس کے دل میں نرمی آ جائے گی. بے شک. اور جب نرمی آ جائے گی تو خوف خدا سے بتا کہ کنیز فاطمہ بننا ہے، تجھے ہیرونی نہیں بننا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نبی کی بیٹی کی زندگی سناؤ کہ انہوں نے کیسی مصیبت پھر بھی اپنی بیٹوں کو کیسے دین کا سپاہی بنایا. پھر انہیں اسلامی بیویوں کی کہانی سکھاؤ جی جی کہ مردوں کی خاطر کس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا. جی. وقت نہیں تفصیل کر، ایمان کے لیے صرف جھلک دکھا دیتا ہوں. 1200 حضرت ام سلیم جن کا واقعہ رب نے محبوب سے بیان فرمایا، اللہ اکبر. اس کا تھوڑا سا یہ سن لیں. ان کا کام اپنے نہیں لیے ہوتا تھا، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے. ایک تو ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی خاطر. تو حضرت ایک صحابی رسول، بچہ بیمار، سانس چل رہا ہے. اب سانس چلتے چلتے وہ کام پہ چلا گیا، بیوی بچے کی دیکھ بھال کرتی رہی، دوا وغیرہ. بچے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چھپا. دیکھا کہ شوہر آئے گا، آتے ہی اگر اس کو پتہ چلا دل ٹوٹ جائے گا، پریشان ہو جائے گا. آ کے پوچھا کیا ہوا؟ سانس رکا؟ کہ ہاں سانس تھم گیا. سانس رک گیا تو سانس چل رہا تھا نا. انہوں نے تو یہ پوچھا سانس رک گیا، سکون آ گیا. ادھر کہا ہاں سانس رک گیا. تو رک گیا کیا مطلب؟ انتقال کر گیا. بات اتنی مجمل کہ جھوٹ بھی نہیں اور ادھر صراحت بھی نہیں. تو باپ نے سمجھا ہاں جو سانس چل رہا تھا تیز، وہ سانس ختم ہو گیا، یعنی سکون مل گیا. بیوی نے تازہ روٹی کھانا وانا کھلایا. جب بچہ ٹھیک ہے تو پھر غسل بھی کیا انہوں نے. اب جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو گیا تو کہا کہ میرے شوہر ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں. پوچھو. کہ اگر کوئی امانت ہمیں دے اللہ اکبر اور وہ اپنی امانت لے لے جی تو کیا حکم ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ امانت جس کی ہے وہ دے دینا چاہیے. کیا مجبوراً یا خوشی حال سے؟ کہ خوشحال سے. تو کہا میرے شوہر اللہ کی امانت تھی، بچہ ہمارا، تو اس نے لے لیا، کا انتقال کر گیا. اللہ کو اتنی پسند آئی یہ بات کہ ایک عورت ماں کی ممتا ہو کر لیکن شوہر کی خاطر اپنے دل پر کیسے پتھر ڈالا. سبحان اللہ. اپنی خواہش کے لیے نہیں، کہیں مرد کی شوہر پر پریشانی نہ آئے، ایک دم جھٹکا نہ لگے، اور ایسی حالت میں وہ جو ہے کما کے آیا ہے روٹی بھی کبھی نہ کھا سکے. تو وہ تدبیر کی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیغام بھیجا ان کی تعریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
ہمارے یہاں سنو، مرد بیچارہ کما کے آیا، کیونکہ علاقے الگ ہو سکتے ہیں، حالات الگ ہیں، وہ کما کے آیا، پریشان حال ہے، ادھر بیوی نے کچھ تیاری تو کی نہیں، بلکہ منہ بگاڑ کر کہ کیا ہوا، تمہیں کیا پتا میرے سر میں درد ہو، طبیعت ٹھیک نہیں، منہ بگاڑ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ڈاکٹر ہے کیا؟ ارے تیرا شوہر ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ چولہا بھی خراب ہو گیا، یہ مستری ہے، وہ شکوے شکایت لا کے رکھ دیے، اب بچاؤ، وہ بیچارہ کما کے آیا ہے، اسے گرم پانی ملنا چاہیے تھا کہ وہ ہاتھ مہد ہوتا، یہ ہمارا حال ہے۔ جبکہ قرآن نے کہا یہ پریشانی کرنے کے لیے نہیں، یہ سکون کے لیے پیدا کی۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ اور اگر عورتیں صحیح مقام اپنا سمجھ لیں تو میرے بھائی عام مسلمان کو سلام کرو تو مسکرا کے جواب دے، وہ بیوی جو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کو پالے، اور پھر جب آئے تو سنور کے تیار ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ زینت مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ بہت سے بھائیوں نے کڑے پہن رکھے ہیں، جی پڑھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں میں زہر کی پڑیا میں پڑھ کر دم کر کے دے دوں، ذرا پی کے بتا۔ اگر زہر کی پڑیا قرآن پڑھنے سے شہد نہیں بن سکتا تو نادان، یہ کڑے جو مرد کے لیے حرام ہے یہ بھی پڑھنے کے بعد میں جائز نہیں ہو سکتے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ جب پیروں نے پڑھے ہو یہ مولوی نے پڑھے ہو، جی بابا نے دیے ہو یا کسی خانقاہ سے آئے ہو، مرد کے لیے ایک انگوٹھی کے سوا کوئی بھی نہ چاندی کی، نہ سونے کی، نہ لوہے کی جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب افسوس میرے بھائی، بہت خوب بہت خوب۔ بے شک۔ چوڑے ان کے کام تھے، اب مرد چوڑے پہن رہے، جی انہوں نے تو چھوڑ دیے۔ بن کے دیکھو تو بچوں کے کنوں میں، جی جن کے بنتے رہتے تھے وہ نہیں رہتے، تو بچے یہ کان میں بیٹھتے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، افسوس تو یہی آ رہا ہے میرے بھائی، اتنا مقام سمجھ تو سچائی، اب بچوں کی حفاظت کرے، دیکھ بھال کرے تو سنورنا۔ عورت کے لیے یہاں تک ہے کہ مرد کے لیے ہاتھ میں مہندی حرام، چاہے شادی کا وقت ہو یا غیر شادی، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو مردوں کی طرح نہ رکھے۔ جی حق۔ ایک عورت گئی کو پرچہ لے کر، میرے آقا نے فرمایا مرد اور عورت کو ہاتھوں میں پہچان ہونی چاہیے، تو عورت کو سنت ہے مہندی لگانا، جی عورت زیور پہنے۔ جی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں میں، مرد کو سونا حرام، چاندی حرام، ریشم حرام، مہندی حرام، لیکن عورت کو جائز۔ کبھی وجہ سوچی، کماتا تو مرد ہے لیکن پہن نہیں سکتا، لیکن وہ عورت کو پہنا رہا ہے، ریشم پہنا رہا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس کا مقصد سمجھ، مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ مرد کی نگاہ غیر کی طرف نہ اٹھے۔ جی حق۔ جب اپنے گھر میں ساری زینت دیکھے گا، زیور دیکھے گا، اچھے کپڑے دیکھے گا، ساری خوبصورتی گھر میں نظر آئے گی، تو بتا وہ دوسرے کی طرف نظر اٹھائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورتوں زینت کرو۔ تو جو عورت اپنے شوہر کی خاطر زینت کرتی ہے، پوری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب۔ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا اور سن لے، باپ کے لیے زینت ہے، بھائی کے لیے؟ اگر پھٹے کپڑے میں بھی بیٹی ہے تو باپ کے لیے بیٹی نہیں ہے کیا؟ جی حق حق۔ بھائی کے لیے بہن نہیں ہے؟ جی اولاد کے لیے ماں نہیں ہے؟ پھر زینت ہے کس کے لیے؟ صرف شوہر کے لیے، تاکہ اس کی نظر میں جچے جی اور اس کی نگاہ غیر کی طرف نہ اٹھے۔
اب مجھے ایک گھر بتا دو جو شوہر کے لیے زینت کرتی ہو. اللہ. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں پوچھ رہا ہوں، آپ بیوی والے ہو، شوہر کے لیے ایک بھی عورت ہے جو زینت کرے؟ اچھا یہ بتاؤ، غیروں کے لیے زینت جائز ہے؟ اور اگر زینت کرے اور جائے باہر تو قرآن کیا کہتا ہے؟ چھپا لو. جی 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 جی. اے نبی اپنی بیوی، اپنی بیٹی اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی زینت چھپا لے. اللہ اکبر. یہاں چھپانے کا حکم کیوں دیا؟ جی اس لیے کہ یہاں فتنہ ہے، جی یہی زینت زحمت ہے. جی. جب غیر محرم دیکھیں گے وہ پاپی ہوں گے، واہ. نگاہ بھٹکے گی، جی جی ڈورا ڈالنے کی کوشش کریں گے جی تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جی 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 جی. جب وہ دیکھیں گے ہی نہیں تو پاپی نہیں ہوں گے. بے شک. تو یہی زینت غیروں کے لیے حکم ہے چھپا لے. اور گھر میں ہے کہ اگر مرد کی خاطر سجے تو پوری رات عبادت سے بہتر. واہ 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 واہ. اب کہتے ہم برباد ہو گئے، شریعت کے خلاف چلیں، الٹی چال چلیں، بازار میں جائیں تو ارے زینت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ جی جی کسی جگہ موت ہو گئی تو اب پڑوس کے گھر سے بھی زیور مانگ کے لاتے کہ نہیں لاتے؟ جی جی. حق. بے غیرتی تو مرد کی ہو گئی، خود مرد لا کے دے رہا ہے. جی جی جی. ارے خدا کے بندے، زینت تو مرد کے لیے ہے، بے شک. اور یہ کہاں جا رہی ہے؟ دوسری جگہ. جی جی تو زینت انہوں نے کی کس کے لیے؟ تو شوہر کس کو سمجھا؟ جی جی جی. بات کڑوی ہے، بے شک. لیکن میں پوچھتا ہوں زینت شوہر کے لیے ہے کہ غیر کے لیے؟ شوہر کے. تو انہوں نے شوہر سمجھا کس کو؟ جی جی جی. حق. دیکھو یہ اتنی مسئلہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. بے شک. اگر شوہر کو شوہر سمجھا ہوتا تو گھر میں زینت کی ہوتی. یہ تو غیروں پہ جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے تب دکھانے کے لیے. جی جی جی. جہاں حکم کیا تھا؟ جی. چھپانے کا. چھپانے. اس لیے کہ وہی زینت جو مرد کے لیے رحمت ہے غیروں کے لیے زحمت ہے. جی جی جی. پھر پاپ نہیں ہوگا. بے شک. گھر میں نفرتیں کیوں پھیل رہی ہیں؟ اس کی وجہ سے جی جی. اگر کسی کا مقام نہ ملے تو پریشان ہوگا کہ نہیں؟ بے شک. مچھلی تھی مچھلی. جی میری ماں بہنوں، چھوٹی سی بات مثال کے ذریعے میں تھوڑا سا سمجھا دوں، جی، تمہاری جی۔ مرضی سمجھو نہ سمجھو. جی جی جی. مچھلی پانی میں رہتی ہے، وہ کیچڑ میں پڑی تھی، جی کسی کو ترس آ گیا، اٹھا لایا، جی. صابن سے نہلایا اور مخمل کے گدے پہ اس کو بٹھا دیا، لٹا دیا. چین مل جائے گا اس کو؟ تڑپے گی. بے شک. وہ کہا کتنی بیوقوف ہے، جی وہ گندے پانی میں تو یوں سکون سے تھی، اور یہاں میں نے اس کو نہلا کر ہے نہیں مخمل کے گدے پہ لٹایا، یہ بے چین ہو رہی ہے. جی وہ کہے گی نادان میرا حق سمجھ، جی جی جی. حق میرا حق پانی ہے، جی جی. اگر تو نے میرا حق نہیں سمجھا تو پیار نہیں جان جائے گی، جی جی جی. میری جان چلی جائے گی. تڑپ کیوں رہی ہے؟ جی اس کا حق نہیں مل رہا، جی. تو اس کا حق سمجھ. اگر پانی نہ ملے کیچڑ میں چھوڑ دے، بچ جائے گی. واہ واہ واہ. وہ بلا تمثیل عورتوں کو سجا کر بازار میں گھمانے والے، دعوتوں میں لے جانے والے، یہ تیرا کام نہیں ہے. اگر یہ کام ہوتا تو مجھ سے اپنی بیٹی کو لے جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جب مسجد میں آنے کی اجازت نہیں، جی 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 مسجد پاکیزہ جگہ ہے، جی. اچھے لوگ رہتے ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو بازار میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ جی جی. حق حق. پھر یہ کہتے ہیں مولانا صاحب اولاد نافرمان ہے، جب اس کی مائی نافرمان ہے. جی 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 جی. حق حق. بے شک. ارے پیڑ جیسا ہے، نیم کے پتے اچھے میٹھے ہوں گے نا،
اچھا تو کیکر میں تو آم لگ جائیں گے، تو آم کھانا ہے تو آم کا پیڑ لگا، اور امید کر لینا جی یہ ببول کا کانٹا ہے، میں تو امید میں بیٹھا ہوں کہ آم ہو جائیں گے، پوری زندگی امید لگا تو آم کھانا ہے تو آم کے پیڑ بو، ارے اولاد ہے پھل، یہ ماں ہے اس کا پیڑ، تو ادب کا پیڑ بو تو بعد اولاد پیدا ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، واہ واہ واہ، بے ادب ماں با ادب اولاد جم سکتی نہیں، مادن زر مادن فولاد بن سکتے نہیں، لوہے کی کان میں سونا نہیں نکلے گا اور سونے کی کان میں لوہا نہیں نکلے گا، جب ماں خود بے ادب ہے با ادب اولاد کہاں سے لائے گی؟ یہ تو بتا مجھے، جو ہیرونی کو دیکھ کر رہنے اس کی ادا اپناتی ہو وہ کنیزِ فاطمہ نہیں بنے گی۔ کسی نے کہا کہ حسن حسین دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ کہا ممکن ہے ہو جائے، پہلے فاطمہ تو سبحان اللہ، نہیں تو حسن حسین بھی نہیں۔ ہاں البتہ راستہ ایک ہے، تو کنیزِ فاطمہ بن جا، تیری اولاد غلام حسن غلام حسین پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن پہلے کنیزِ فاطمہ تو بن، فاطمہ کی باندی تو بن تو۔ میرے بھائی یہ میرے دل کی ایک پیاس ہے، سچی حقیقت وہ کہ آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی، ارے بولو بھائی، نماز بہت ضروری ہے نا، لیکن نماز کی رٹ لگانے والے کبھی یہ بھی تو سمجھ، نماز سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت خوب۔ ارے نماز پہلے کہ پاکی پہلے؟ وضو مت کر رہے، پہلے نماز پڑھ لیا ہو جائے گی۔ اچھا کپڑا پورا پاک ہے، بس 2-3 انگل کے برابر تھوڑا سا ناپاک ہے، ہو جائے گی نماز؟ کپڑا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی۔ اچھا یہ ہمارا جسم سے کپڑا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو؟ پاؤں کاٹ دو زندہ رہ سکتے ہو، لیکن دل نکال دو تو؟ ارے کوئی رہے گا زندہ؟ نہیں۔ تو میرے بھائی، میرے آقا فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک تیرا من حاضر نہیں، تیری نماز نہیں ہے تو مسجد میں پہنچا، تیرا من بھی مسجد میں پہنچا کہ نہیں؟ جی جی جی، تیرا منہ تو کعبے کی طرف ہے، من بھی کعبے کی طرف ہے کہ نہیں؟ یہ تو مسجد میں بھی بازار میں گھوم رہا ہے، جی جی حق، کھیت میں کیا ہو رہا وہاں گھوم رہا ہے، اور پھر کہہ رہے نماز ہو گئی۔ تبھی تو کہا ہے اسی ہمارے میواتی زبان میں، دیہاتی میں، اس کی حدیث کا ترجمہ بڑا پیارا کیا، تیرے بھیتر کوڑی میل کی اوپر رکھا دھوئے، اندر تو کالا کس ہے، اوپر سے کھدڑ پہن کر بالکل کانگریسی پگلا۔ یہ علماء سے پوچھ لو، میں نہیں تو بہت بڑا کنواں ہوتا ہے، ہزاروں من پانی ہوتا ہے اس میں، ایک کتا گر جائے تو ناپا، اور 2 گر گئے تو اور زیادہ ناپا، سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ ایک اتنا بڑا کنواں، ایک کتا گر جائے وہ ناپا، ہمارا دل کا کنواں بالکل چھوٹا سا، حسد کا کتا اس میں، غیبت کا کتا اس میں، نفرت کا کتا اس میں، حرام خوری کا کتا اس میں، زنا کا کتا اس میں، سود کھانے کا کتا اس میں، کتنے کتے گرے ہوئے ہیں اور پھر بھی دل پاک۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹا ہے اگر کوئی کہتا ہے دل کے بغیر جسم کا وجود نہیں ہے، یہ قالب ہے، یہ قلب ہے۔ جی جی، اچھی اچھی چیزیں رکھ دو، کو کھا لے، نہیں کیوں؟ دانت نہیں تیرے؟
ہیں ہاتھ نہیں ہے تیرے سب کچھ ہے کھاتا کیوں نہیں من نہیں کر رہا اور یہ بات بھی سمجھائی بھائی ایسا بارہا نہیں ہوتا من نہیں کر رہا تو ہاتھ چلتے نہیں منہ کھلتا نہیں من نہیں کر رہا چلو گھومنے چلیں گے نہیں چلوں گا کیوں من نہیں کر رہا پتا چلا پورا جسم کس کے قابو میں ہے تو وہ دل پاک تو من پاک تو تن بھی پاک واہ 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 اچھا بہادر ہاتھ رہتا ہے ایک دن رہتا ہے بہت موٹا آدمی جی پھر لڑائی کے دل کہاں پر جی دل نہیں ہے اس میں اور ایک پتلا دبلا لے کر ہتھیار میدان میں کود جائے جسم تو ہلکا ہے کہا یاد رکھ یہ دل کے اوپر ہے اصل طاقت اس لیے تو کہا ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کے خاک جیا کرتے ہیں ارے جس کا دل زندہ اس کا دل بھی زندہ سبحان اللہ اور جس کا دل مردہ سبحان اللہ اس کا بدن بھی مردہ جی 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 اصل دل ہے اس لیے فرمایا کچھ دل زندہ رہ کر بھی مردہ ہے اور کچھ مر کر بھی زندہ تو یہ بے ایمان کافر جن کے بارے میں قرآن فرما سم بکم عمی فهم لا یرجعون یہ زمین پہ چلتے پھرتے بھی مردہ اور اللہ والے زمین میں جا کر بھی زندہ سبحان اللہ تو جن کے دل زندہ ہے وہ مرتے نہیں جی موت کے آنے سے وہ ڈرتے نہیں اور مردہ دل کو موت کا رہتا ہے ڈر نام کا زندہ ہے مردہ ہے مگر جی 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 جن کے دل مر گئے تو میں خدا کے واسطے آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں اگر مسئلہ سمجھ گئے ہو تو نماز سے پہلے پاکی تو لیکن پاک تن تو کیا ہے من کو کون پاک کر کے جاتا ہے ذرا وہ بھی بتا دو اور من کے بغیر پاک کی نماز کہیں گے مولانا صاحب وہ تو اندر چھپا ہوا ہے اوپر یہ دیکھ رہا ہے تو ہاں حکم بھی وہی ہے یہ ظاہر ہے تو اس کا پانی پاک کرنے والا ظاہر ہے وہ باطن ہے تو اس کا پانی آنکھوں میں ہے یہ پانی بہتا ہے تو ہریالی ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو رب کی رحمت ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا روم نے بڑی پیاری بات کہی ہے ہر کجا بے رواں سبزہ سبز جہاں پانی بہتا ہے وہ ہریالی ہوتی ہے اور ہر کجا آج کے رواں رحمت قوت اور جہاں اللہ کے خوف سے آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علامہ مولانا اسحاق حسین صاحب قبلہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائی ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے اگر حدیث پاک کا مطالعہ کریں قیامت کے دن جہنم چیختی ہوئی آ رہی ہوگی جی جی صرف مفہوم بتا رہا ہوں تفصیل کے لیے وقت نہیں چیختی آ رہی ہوگی خوف کھا رہے ہوں گے سب جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ کے ایک پیالہ دیں گے سب کچھ معلوم ہے مصطفیٰ کو لیکن جو کب ہوگا وہ آج بتا رہے ہیں اور وہ کہیں گے آقا اس کو چھڑک دو جی جی میرے آقا اسے چھڑک دیں گے پوچھیں گے جبریل ہے کیا کہ یہ تیرے گنہگار امتیوں کی آنکھوں کے آنسو ہیں نیکوکار نہیں ولیوں کے نہیں شاہ محمود شاہ یا اکبر شاہ کے نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک خواجہ کے نہیں آقا یہ آپ کے گنہگار امتیوں کی آنکھوں کے آنسو ہیں میرے آقا ڈالیں گے جہنم سکڑتی چلی جائے گی جب گنہگاروں کے آنکھوں میں وہ تاثیر ہے کہ جہنم کو بھڑکتی جہنم کو ٹھنڈا کرتے تو ولیوں کی آنکھوں کے آنسو میں کتنی تاثیر ارے تیرے پاس دولت نہیں ہے تسبیح نہیں ہے قسم خدا کی خدا کے خوف سے رات کی تاریکی میں 2 قطرہ آنسو بہا دے دل کی سیاہ تختی صاف ڈرنا ہے اسے کہ اللہ سے ڈر مرنا ہے تو اس کی راہ میں مر رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر پھر ساری یہ دنیا تیری ہے اور جو ڈرے حق سے ہر ایک اس سے ڈرے اس سے ہر دیو پر ہی بھاگے پڑے تو خدا سے ڈرنا سیکھ لا ساری دنیا تجھ سے ڈرے گی جی جی جی
آئے ہائے میری ماں بہنوں، کس سے ڈر رہی ہو تم؟ جی اگر بارات میں ناچ گانا نہ جائے، بے شک یہ بارات ہے کہ جنازہ ہے؟ جی جی ہاں ہاں ہے جنازہ ہی، لیکن تیرے ایمان کا جنازہ نکلا ہے، تیری عقل کا جنازہ نکلا ہے، جو تم نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ جی جی ارے خوشی مسلمان کی کپڑے پھاڑ کر نہیں، کسی کے کپڑے کو رنگ کر کے نہیں، کیچڑ ڈال کر نہیں، یہ کسی کا مذہب ہوگا جو ڈھول بجا کر، روپیہ میں آگ لگا کر جو خوشی منائے۔ تیری خوشی عید ہے، سبحان اللہ۔ اور جب تیرے گھر میں کھیر پک چکی، اچھے کھانے پک گئے، کپڑے سن پہ نئے ہو گئے، گھوڑے پہ بیٹھ گیا، اب من کہتا بڑا ہوں میں، لیکن اسلام کہتا ہے اب تو تسبیح پڑھتا چل، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، میں نئے کپڑا پہن کر بھی بڑا نہیں، اچھے کھانے بنا کر بھی بڑا نہیں۔ اور پھر تیری عید کی خوشی کی انتہا کب ہوگی؟ جب مسجد گاہ میں جا کر امام کے ساتھ اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے گا تو کہا میں نے عید کی نماز پڑھ لی۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری سب سے بڑی خوشی عید ہے، اس کی انتہا پیشانی جھکانا ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ تو میرے بھائی، ہاں جی، ہم تو چند ٹکے کے مالک، مصطفیٰ کائنات کے مالک، بے شک۔ ہماری بیٹی کتنی روپ والی ہو، کتنی عہدے والی ہو، جی جی لیکن جس کے بچوں کے جھولا جھولانے کے لیے جبریل آئے، واہ واہ واہ، جو تھک جائے تو چکی چلانے کے لیے فرشتے آئے، سبحان اللہ سبحان جن اللہ۔ کے درجی جبریل امین ہو، جی جن کے لیے پیغام اللہ کی طرف سے آئے۔ واہ، میرے بھائی، جب ان کی شادی ہوئی تو کتنے ڈھول بجے تھے؟ جی جی جی، حق۔ تو کیا ہمارا بیٹا مولا علی سے بڑھ کر ہے؟ ہماری بیٹی فاطمہ زہرا سے بڑھ کر ہے؟ جب ان کی شادی میں سادگی ہے، بے شک، ہاں، پتہ ہے تمہیں کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جی ان کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، واہ واہ ان کے بابا جان امام نبیوں کے امام ہیں، واہ، انہیں تو کبھی گھمنڈ نہیں آیا، انہوں نے تو کبھی اپنا آنچل بھی کسی کو نہیں دکھایا۔ جی جی جی، افسوس، اور پھر ہمارا حال۔ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکی ضروری ہے نا، جی، تو جب مسجد کے لیے جاؤ توبہ کر کے جاؤ، ماں کو اٹھا دیا ہے تو راضی کر کے جاؤ، جی کسی کا حق مارا ہے تو حق ادا کر کے جاؤ، یا اسے راضی کر کے جاؤ۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب نماز کے لیے جا رہا ہے تو پہلے تو نے چہرہ صاف کیا ہو نہ ہو، اب وضو کرنا پڑے گا، پانی تلاش کرنا پڑے گا، کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے نہیں تھا۔ تو اب نماز کے لیے جا رہا ہے تو تن کو پاک کیا ہے، کپڑوں کو پاک کیا ہے، جگہ کو پاک کیا ہے، تو من کو بھی، اللہ اکبر۔ اور یہ پاک ہوگا توبہ سے۔ جی جی جی، اب کسی کا حق ہے تو ادا کر یا معاف کر، جب معاف کروائے گا تو ماں راضی ہو گئی، اللہ، پڑوسی راضی ہو گیا، اور یہ راضی ہوگی تو رب بھی۔ جی جی، اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ اسلام کو سمجھے نہیں ہم۔ اچھا، یہ 17 عورت جانتے ہیں، کیونکہ میں ان مقرروں سے نہیں ہوں جو رٹی ٹٹائی تقدیر کرے گی۔ جی جی مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سے بھائی 17 عورت بھی نہیں جانتے۔ جی جی، حق۔ شرم گاہ کو چھپانا، اس کو 17 عورت کہتے ہیں، جی جی اور عورت کو بھی عورت یہ کہتے ہیں کہ وہ چھپانے کی ہی چیز ہے۔ جی جی جی، عورت، لیکن ہم تو سب کو دکھا رہے ہیں۔ جی، اللہ اکبر۔ عورت کا نام ہی عورت اس لیے رکھا ہے،
اس لیے سماج میں بھی اس سے ذمہ داری نہیں دی، جی جی ہل چلانے کی، ڈرائیور کرنے کی، اب تو کر رہی ہیں لیکن یہ اس کے لیے تھی نہیں. بے شک اب تو یہ دفتر میں بھی جا رہی ہے، تو جب مسجد کی امامت میں نہیں جا سکتی تو دفتروں میں کیسے جا سکتی؟ جی 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 حق. اب اسلام ہی نہیں رہا کچھ بھی کر، یہ تو اسلام نے روکا ہے نا. تو میری ماں بہنوں، 17 عورت کہتے ہیں شرمگاہ کو چھپانا مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام. واہ 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 لہذا جو لڑکے چڈے میں گھومتے وہ اپنا آپ سوچیں جی حرام ہے. بے شک واہ واہ واہ. لیکن عورت کے لیے 17 عورت کیا ہے؟ جی جی ہتھیلی، جی چہرہ اور قدم کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے. جی چھپانا فرض ہے تو دکھانا، بس جس چیز کا چھپانا فرض ہے دکھانا، جیسے مرد کو اپنے باپ کے سامنے بھی گھٹنے سے اوپر دکھانا حرام، واہ باپ کو اپنے بیٹے کے لیے دکھانا حرام. واہ واہ تو جو چیز چھپانا فرض ہے وہ دکھانا حرام، جی جی چاہے مرد ہو یا عورت. جی لہذا عورتیں بھی سمجھ لیں کہ یہ فرض سب کے لیے ہے، بے شک اس لیے کہ یہ یقین کے ساتھ معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ عورتیں عورتوں سے پردہ نہیں سمجھتی. جی یہ سچی حقیقت ہے، علاقہ کوئی بھی ہو. بے شک بے شک تو جب تم اپنی شرمگاہ دوسرے اپنے بیٹے کو نہیں دکھا سکتے، بھائی کو نہیں دکھا سکتے، حرام ہے، تو تمہارا مسئلہ تو یہ ہے نا، جو چھپانے کی چیز ہے وہ تو اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو یا اپنی بہو کو کیسے دکھا دے؟ واہ واہ مسئلہ تو سب کا ہے. جیسے مرد کے لیے اپنی شرمگاہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے بھی جی جی تو جو شرمگاہ کی چیز چھپانے کی، ذہن میں رکھنا، جی تو کلائی دکھانا باپ کے سامنے بھی حرام، واہ بھائی کے سامنے بھی حرام. واہ تو کہاں تک ہونی چاہیے؟ یہاں تک قمیص ہونی چاہیے نا. اب ذرا آستین ایک اور تو بتا دے جس کی آستین یہاں تک ہو. اچھا مسلمان نہیں ہے تو مسلمان. اچھا نماز فرض نہیں ہے پہ، تو نماز میں یہ چھپانا فرض نہیں ہے، پھر چھپائی نہیں تو نماز ہو جائے گی، پھر لاکھ نماز پڑھے تو ہوگی نہیں. بھائی میں نہیں کری، علماء بیٹھے، یہ نہیں اتنی دور سے مولانا صاحب آیا نئی بات کا حصلہ ہے. نہیں بے شک بے شک پوچھ لو اپنے مولویوں سے بھی. جی جی بھائی یہ جب کلائی دکھانا حرام ہے، دکھانا چھپانا فرض ہے، جی تو نماز سے پہلے، یہ تو جب بھی حرام تھا لیکن نماز میں تو ہر حال میں ضروری ہوگا چھپانا، جی اور چھپتا ہے نہیں جی تو نماز ہو جائے گی. تو پڑھنے کے بعد کیا فائدہ؟ بھائی مزدوری کریں، مزدوری نہ ملے تو محنت کرنے سے کیا فائدہ، بتا تو صحیح. اور اگر اتنا باریک دوپٹہ ہے جن میں بالوں کا رنگ نظر آتا ہے، قسم خدا کی نماز نہیں ہوئی. اللہ اکبر واہ 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 تو اتنا گاڑی دوپٹہ ہونا ضروری ہے کہ بالوں کا رنگ نظر نہ آئے. جی 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 مفتی صاحب بہت خوب یہ میں صرف بالوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن پورے جسم میں باریک کپڑا پہننا حرام حرام حرام. جی 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 اور گاڑی کپڑا ہو لیکن چست ہو تو بھی حرام. بے شک اس لیے کہ بدن کی دکھاوٹ کرنا، یہ خواہشات کو بھڑکانا ہے. واہ 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 اب ایک جوان بہن بھائی کے سامنے پورے جسم میں جکڑی ہوئی اور پورے جسم کا ابھار ظاہر ہو رہا ہے، اب بتاؤ، کہتے ہیں کہ خواہشات بھڑکتی ہے، ریپ ہوتا ہے. میرے بھائی اس میں قصور کس کا؟ جی 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 اچھا جوان مرد اور جوان عورت کا ایک جگہ ہونا جرم ہے نا. آگ اور پٹرول کو کہ نہیں جی ہم تو تسبیح پڑھ دیں گے، اور آگ کے پاس پٹرول کو لا کے رکھ دو اور تسبیح پڑھ کے دم کرتے رہو، پٹرول نہیں بھڑکے گا. تو آگ اور پٹرول دونوں ایک ذات ہیں. جی جی پٹرول کے قریب بیڑی پینا بھی منع ہے. تو جوان مرد اور جوان عورت جی اور کالج میں ساتھ، جی ہاسٹلوں میں ساتھ، پھر کہتی لڑکی بھاگ گئی
लड़की का कसूर है? या जिसने पेट्रोल के पास में या आग के पास पेट्रोल रखा या पेट्रोल के पास आग रखा, कसूर तो उसका है। और जिसने जवान लड़की को जवान लड़कों के पास छोड़ा है, वाह 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 वाह। फिर कहते भाग गए। तो तुझे नहीं मालूम है इस्लाम ने बालिग होने के बाद उसका चेहरा तो बड़ी बात है। कुरान अगर पढ़े इतनी आवाज से कि गैर महरम सुने गुनाह, वाह 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 वाह। वो चेहरे की बात कर रहे हो। जी जी इस्लाम को समझ। जी। औरत अजान नहीं दे सकती। अल्लाहु अकबर। हमने कहा मौलाना साहब गाने की बात तो समझ में आती है कि गाना नहीं गा सकती, गाली नहीं दे सकती, आप कह रहे हो अजान नहीं दे सकती। जी पूछ लो उलमा। जी जी जी। इसलिए अजान तो अच्छी चीज है, लेकिन औरत की आवाज का भी पर्दा, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज में निस्वानियत है, जी जी नजाकत है। जी दिलों के मर्दों के दिलों में ख्वाहिशात भड़की, जी जी। न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसलिए उसकी औरत की आवाज पे भी पाबंदी लगा। जी जी जी। हक। अजान नहीं दे सकती इसकी औरत के चेहरे का नहीं, आवाज का भी। और हम तो शादी हो रही है, वो गाना गा रही हैं और गाने भी गंदे। जी जी जी। अब बाप सुन रहा है लेकिन कुछ कहे क्या करे, खुशी करते हैं। अच्छा खुशी में तो कल जिना भी जायज हो जाएगा। खुशी तो है जब वो दावत ही दे रहे, खुद जबान से गंदे गंदे गाने गाए। जी 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 जी। इस्लाम ने सबसे पहले जो बुनियाद है उसको खत्म किया है। जी जी जी। हक। गाने बजाने ये दिल में निफाक पैदा करते हैं, गुनाह। जी जी इसलिए हमारी शरीयत में कव्वाली भी ढोल के साथ हराम 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 हराम। जी जी। हक। अब तुमको हमारे यहाँ होती है तो हो कहीं भी तो उसको जायज नहीं हो जाए। जी। तुमको तो मजार पे होता है तो मजार पे तो मलंग भी नाचते। ढोल बाजा हराम है, हराम ही रहेगा। उसको चाहे पीर बजाए या कोई गुंडा बजाए। जी जी जी। वाह वाह वाह। मुफ्ती साहब, ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई शराब अगर जो है जाहिल आदमी पिएगा तो गुनाह है, पीर साहब पिएगा तो जायज हो जाएगा। जी जी। हक हक हक। अब तो चर्च पीने वाले मलंग कर रहे हैं, मजा आ रहा। जी जी सुन्नियत बदनाम तो उसी से हो रही। जी जी। लंबी लंबी लटा रख के नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ते, और जब कहा जाएगा अरे हम तो तरीकत वाले हैं, अरे कमीने नबी तो शरीयत लेकर आए हैं। इमाम हुसैन तो शरीयत वाले थे, उन्होंने तो शरीयत पे अमल किया है। तेरी तरीकत कहां से आ गई? वाह 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 वाह। जब इमाम हुसैन पर 120 जख्म लग जाए और 72 लाशें हो, फिर भी दुश्मनों के बीच में हो और वहां नमाज माफ नहीं, तो तुझ पे कमीने कहां से माफ हो गई? जी जी। हक हक। याद रखो, कौम से कह दो ऐसे जाहिलों को सुन्नियों का मत समझो। बेशक बेशक। वो शैतान के पैरोकार तो हो सकते हैं, सुन्नियत का उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वाह वाह। सुन्नियत तो वो हो जो हुसैनी हो। और जब इमाम हुसैन ने आखिरी वक्त भी कहा था, अदू थे जब सर पे तीग तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। तो मेरे भाई, इस्लाम ने बुनियाद को ही खत्म कर दिया। जी जी इसलिए कुरान पढ़ो, मौलाना उलमा मौजूद हैं, कुरान में कहीं भी नहीं ला तजनु, जिना मत करो, ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी मत जाओ। और उसमें बातें क्या हैं कुर्बत की, यानी जो जिना की तरफ माइल करती हैं, जी बातें करना, चेहरा देखना, जी 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 जी। तो जो चीज उधर ले जाए उस रास्ते पे भी कितनी नेक औरत हो और कितना ही सूफी मौलवी हो, जी जी जी। घर में औरत अकेली है, शोहर उसका घर पे नहीं है,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس گھر میں جانا جائز نہیں. واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. چاہے مولوی ہو یا پیر ہو، کوئی بھی ہو، جی جی جی. ان کے لیے جائز نہیں تو عام آدمی کے لیے. اسلام کا قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا. جی. شوہر گھر پہ نہیں ہے، شوہر غائب ہے، تو ایسی عورت کا گھر میں اکیلی ہو تو نبی فرماتے وہاں جانا جائز. واہ واہ واہ. کوئی بات ہے تو باہر سے بات کر لو، جی جی. کوئی خدمت ہے تو آپ ادا کر دو. افسوس حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جی ان سے پوچھا گیا جی کہ اگر مرد عورت کو پڑھائے تو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، نابالغ بچی الگ چیز ہے، عورت کہتے نہیں بچی کو. بالغ ہونے کے بعد فرمایا اگر پڑھانے والے حسن بصری ہوں واہ واہ. اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو اللہ اکبر. اور قرآن پڑھایا جائے اور کعبے کے اندر رہ کے پڑھے تو بھی کہوں گا حرام ہے، حرام ہے، حرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. کہانیوں کی کتاب نہیں، جی جی عشق بازی کی کتاب نہیں، جی. گانے نہیں، قرآن، واہ اور وہ بھی کہیں جنگل میں نہیں، کعبے کے اندر. اور پڑھانے والا وقت کا ولی، واہ. پڑھنے والی وقت کی ولیہ. جی جی جب وہاں خطرہ ہے جی جی. نہیں مولانا صاحب گھر پہ جا کے کھانا کھا لینا، جی آپ کا گھر ہے. جی 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 جی. اور مولانا صاحب بھی سوچ رہا کہ چلو جب ان کو شرم نہیں تو مجھے کیا شرم. جی 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 جی. حق حق. یہ کبھی دونوں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. بے شک. بہت اچھے بہت اچھے. میرے بھائی اگر گھر پہ کوئی نہیں، آپ کو گھر پہ دعوت کھلانی ہے، علماء کو لے کر آؤ، جی گھر میں پردہ کراؤ، جی جی. عزت سے ہاتھ دھلا کر کھانا کھلاؤ، بے شک پھر انہیں پہنچا کے آؤ تو جائز. بے شک. ورنہ اس طرح گھر بھیجنا کہ بیٹیاں ہنگی اور تمہارا ہی گھر ہے. گھر تو کسی کا بھی ہو، جی یہ محرم نہیں ہو سکتا. واہ واہ. پردہ فرض ہے. خرابیاں تو یوں ہوتی، جی جی اگر اتنی نہیں ہے تو بچے کے ذریعے کھانا مسجد میں پہنچا مت بلا گھر پہ. جی جی جی. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. بہت خوب. اسلام نے ہر وہ چیز. پھر ایک پریشانی اور جی جس کو میں ابھی بتا دوں، ہمارے بزرگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا اسی بار بزرگ پریشان ہو جاتے ہیں، مجبوری ان کی، کیونکہ ہم ان کے لیے ماحول نہیں بنا سکے. بزرگ آئے، پیر صاحب ہیں اور بچی سب ان کی مریدہ ہیں، عورتیں بھی مریدہ ہیں، اور پیر باپ کی جگہ ہے. تو آئے یہ جی آپ کی بچی ہے پیر صاحب. پیر صاحب ہاں. اب ہاتھ دھروا رہے سب، جی جی. حرام 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 حرام. واہ 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 واہ. مفتی کیوں؟ صاحب بہت خوب. سن لو، پیر ہو کوئی بھی ہو، نبی سے بڑھ کر نہیں. جی 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 ساری دنیا ان کے غلام ہے، جی جی جی. اور نبی کی بیویاں ہماری ماں ہیں، بے شک قرآن سے ثابت ہے. بے شک. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں. لیکن علماء سے پوچھ لو، قرآن کہتا ہے مومنوں اگر کوئی چیز لینی ہو تو پردے میں سے، دینی ہو تو پردے میں سے. واہ. جب نبی کی بیویوں سے پردہ، جو ہماری ماں، جی جی. پتہ چلا نسب اور چیز ہے، روحانیت. اور چیز ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب. اور سراحت سننا چاہتے ہو تو یہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو. بخاری شریف کی حدیث ہے، دو بیوی بیٹھی ہیں، ایک نابینا صحابی. دیکھو رات اللہ کے بندی ہماری ماں نے کتنا آسان کر دیا. نابینا صحابی آ رہے، اللہ اللہ کے نبی فرمایا اندر چلی جاؤ. سبحان وہ اللہ. نافرمانی نہیں کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. انہوں نے سوال کیا تاکہ قیامت تک یہ باتیں جب روایت ہوں گی تو عورتوں کو پتہ چل جائے کتنا مقام ہے پردے کا. جی جی جی. حق. وہ عرض کرتی آقا آنے والا تو نابینا ہے. جی جی حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول
نابینا تھے کہ حضور آنے والا تو نابینا ہے، اگر سوال نہ کرتی تو قیامت تک یہ مسئلہ نہ سلجھتا۔ تو آقا فرماتے وہ نابینا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ تو نابینا ہے، تم تو نابینا۔ بے شک میرے بھائی اسلام کی تعلیم کو سمجھو تو صحیح۔ نبی نے ان کو پردے میں کر دیا، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ ان کی ماں ہے بے شک اور وہ بھی نابینا ہے۔ تو پیر استاد باپ کی جگہ ہے لیکن محرم نہیں ہے۔ محرم ان کو کہتے ہیں جن سے کبھی نکاح ہی نہیں ہو سکتا، جن سے کبھی نکاح۔ ہمارا بیٹا ہے اور ہماری بیٹی ہے، ان کے آپس میں نکاح ہو جائیں گے کیا؟ نہیں ہوں گے نا۔ لیکن ایک ہماری شاگردن ہے، ایک شاگرد ہے، وہ بیٹا بیٹی بن گئے نا، لیکن ان کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی سمجھو، تو پیر باپ کی جگہ ہوتا ہے لیکن پردہ فرض ہے۔ جی جی، جب مریدہ سے بھی پردہ فرض ہے تو جہاں اتنے کمینے ہوں ڈھونگی کہ وہ مریداؤں سے پیر دبواتے ہوں، اللہ اکبر، پیر ہوں گے وہ؟ نہیں ان کی خانقاہ ہوں گی؟ نہیں ہوگی، وہ خامخواہ ہے، جی جی خانقاہ نہیں ہے۔ اور نہ وہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ بے شک بے شک اس لیے کہ شریعت پر جو چلے۔ بے شک بے شک، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ فرماتے ہیں اگر ہوا پہ اڑتا ہو، پانی میں چلتا ہو، آگ میں ٹھہر جائے تو اور وہ شریعت کے خلاف چلے، سنت کے خلاف چلے تو سمجھ لینا شیطان ہے، پیر نہیں۔ حق ہے، جی جی جی، چمتکار میں مت جانا۔ بے شک آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب ایسے ملے، نقص بنا دے تو مالدار ہو جائے، کام چلتے شروع ہو جائے۔ او نادان، پیر دولت کے لیے نہیں بنائے جاتے، پیر تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ شریعت کا راستہ ہمیں بتا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب کوئی پوچھنہار نہ ہو تو قیامت میں وہ ہماری رہنمائی کرے۔ جی جی تو پیر بنائے جاتے ہیں شریعت سمجھنے کے لیے۔ وہ مسئلہ تو کوئی نہیں پوچھتا کہ پیر صاحب کوئی وظیفہ ایسا بتا دو، کوئی عمل ایسا بتا دو کہ آخرت سدھر جائے۔ جی، واہ واہ، صبح سے لے کے شام تک کہ جی میرے بچے نہیں مانتے، کوئی کہتا میرا دھندا نہیں چلتا، کوئی کہتا میرے عورت میں بچہ نہیں پیدا ہوا ہے، کئی کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ ارے جو سب کچھ چھوڑ کر دین کی طرف آئے ہیں ان سے دنیا مانگ رہے ہیں۔ وہ تو آئے دین کا راستہ بتا دیں، اور دین کا راستہ پوچھنے کوئی بھی نہیں جاتا پیر صاحب سے کہ میری نماز قضا ہو جی کیسی ادا کروں جی، جی جی میری زکوٰۃ اب تک رہ رہی ہے اب اس کو کیسے ادا کروں جی۔ جی، تو وہ تو کوئی نہیں پوچھتا جس کے لیے پیر سے تو نقش ثابت بنایا جائے مالدار ہونے کے، جس کے لیے وہ ہے بھی نہیں۔ تو میرے بھائی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اسلام نے ہمیں سمجھا دیا اور فرمایا رب کاسیات عاریات، کتنی پہنی ہوئی ننگی ہوں گی، جی جی پہنی ہوئی بھی ننگی۔ جی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ بے شک، رب کاسیات، کیوں کہ بعض مرتبہ کپڑا باریک ہوگا۔ جی 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 جی، آپ تو زیادہ براتوں کو اٹینڈ کرتے ہیں نا، مچھردانی کبھی پہننے کی چیز ہے کیا؟ تو کتنی جگہ بچوں پر مچھردانی کا میں دیکھا، جی جی، حق بات حق بات، پورا بدن دکھ رہا ہے، جی جی جی، مچھردانی پہننے کے لیے ہے، بدن پورا دکھ رہا ہے، جالیاں۔ اور باپ کو غیرت نہیں آتی کہ میری بیٹی کیسا فیشن کر رہی ہے۔ وہ خدا کے بندو اپنی ذمہ داری سے کیوں، اتنا اور ذہن میں رکھ لو، یہ بعد میں ٹھوکے گی، قسم خدا کی پہلے باپ بھائی یہ ٹھوکے گا، شوہر ٹھوکے گا۔ کیوں؟ یہ کما کے تم نے دیا تھا انہیں، یہ اپنے آپ نہیں لائے تھے، دولت تیری تھی، یہ خرید کے لائی۔ جی جی، اگر تو نہ دیتا
تو یہ نوبت نہیں آتی. تو کپڑے گاڑی ہوں ڈھیلے ہوں. ایک بہت چھوٹی سی مثال دے دوں میں آپ کو. جب مرتے ہیں نا تو مرد کے کپڑے زیادہ ہوتے ہیں کہ عورت کے؟ عورتوں کے زیادہ. یہاں بھی بیچاری کہیں گے جی ہمارے لیے کپڑے زیادہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید یہاں 90% مردوں کو دیکھا جائے تو آستین پوری ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں. 90 نہیں 95% کی آستین مردوں کی تو پوری ہوں گی نہیں زیادہ. اور مردوں کے لیے جہاں کی ضروری نہیں ہے وہاں کپڑے بھی سب کے موٹے ہوں گے کہ پتلے ہیں؟ موٹے ہی ہے نا سب کے. جاڑے ہیں کسی کے بھی دیکھنا. اور جن کے کپڑے گاڑے ہونے چاہیے تھے ان کے 99% بالکل باریک ملیں گے اور اوچھے ملیں گے. تو جن کو کپڑے پورے ہونے چاہیے ان کے اوچھے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لینا امیر گھروں میں جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا لباس گھٹتا ہے. غریبوں میں تو لباس پورا ملے گا گاڑی بھی ملے گا لیکن دولت زیادہ ہوئی کپڑے چھوٹے ہوئے. یا ایسا نہیں؟ پہلے نیچے تھو اب ادھر دیکھو تو ذرا سا کوچے نظر آ رہے. ادھر دیکھو تو مردوں کی تو یہ اللہ کا شکر ہے پورا یہاں تک چھپا ہوا ہے اور یہاں تک پورا سینہ دکھ رہا پیچھے سے کمر دکھ رہی. ادھر دیکھو تو یہ پہلے تھی یہاں تک دکھتی تھی پھر ہاف آستین اب تو بہت سی جگہ صاف آستین. یہ دولت تو بڑھ رہی ہے یہ لباس کیوں گھٹ رہا ہے؟ پتہ ہے دکھاوا ہے. تو نماز میں دکھاوا جائز ہے؟ تو جب نماز میں دکھاوا جائز نہیں ہے تو پھر اس لباس میں دکھاوا. غور تو کرو ہم کہاں. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھنا تم خدا کے لیے یہ جو وہاں بہن بیٹی یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ہم کوئی زنا تھوڑی کر رہی ہیں ہم کو گالی تھوڑی دے رہی ہے. جو مولانا صاحب کو ہم پہ اتنا غصہ ہے ہم نے تو ہیرونی کو دیکھا تھا تو ہم نے یہ لباس پکڑ لیا. سنو زنا الگ چوری الگ. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا یہ علماء بیٹھے زنا سے بھی بدتر گناہ ہے اس آدھے لباس کا. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. لیکن آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زنا سے بدتر کیوں ہے. جو زنا کرے گا وہی گنہگار ہے کہ سب؟ ارے اتنا پوچھ رہا ہوں میں جو زنا کرے گا وہی گنہگار ہے کہ اور بھی وہی گنہگار ہے نا؟ اچھا وہ اتنی دیر گناہ کہہ رہا ہے کہ پورے دن؟ اتنی دیر 10 منٹ کا گناہ 15 منٹ کا گناہ. لیکن 24 گھنٹہ کلائی اگڑی ہوئی دیکھنا بھی حرام دکھانا حرام. اب 24 گھنٹہ گھر میں حرام ہو رہا ہے. باپ بھی حرام میں مبتلا بھائی حرام میں مبتلا ماں حرام میں مبتلا. اس لیے کہ کوئی مائی کا لال اگر انکار ہے شک ہے تو بتا دو مجھے. جب دیکھنا حرام دکھانا حرام تو 24 گھنٹہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ گھر میں حرام ہے کہ نہیں؟ بھائی 24 گھنٹے کا حرام اور ایسا حرام جو خود بھی حرام میں مبتلا اور پورے گھر کو حرام میں مبتلا کرے. اللہ اکبر. واہ واہ. لیکن میرے بھائی کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ روکے. اس لیے کیا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ اکبر. واہ. بیٹا کی طرف جائے تو ماں کام چھوڑ دے روٹی گلے جل جائے بچے کو پکڑے گی کہیں جل نہ جائے یا کو بجھا دے گی جل نہ جائے. او میری ماں بہنوں اگر تمہیں یقین ہے اور یقین نہیں تو ایمان نہیں. قرآن نے کہا واہ واہ. کہ اس کا نتیجہ جہنم. اللہ اکبر. جب یہ جہنم میں جلے گی بتاؤ تو صحیح تم نے بچانے کی کوشش کی؟
جی 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 کرتی تو جب پہلے خود عمل کرتی خود ہی. جی 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 اب فاسین پہننے والی ہے تو پوری آستین کیسے پہنا دے گی؟ جی 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 تو میری ماں بہنوں، یہ جہنم میں جلنے کے لیے تم تیار، ہاں 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 اور گھر والوں کو بھی کبھی ہوش نہیں آیا. جی جبکہ قرآن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب نگہبان ہو، ہر نگہبان سے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر سے عورت کے بارے میں پوچھا جائے گا، بھائی سے بہن کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام سے قوم کے بارے میں پوچھا جائے گا. جی 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 حق لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، بگاڑ ایک جگہ سے نہیں، بگاڑ پورا ہی ماحول. امام آگے رہتا ہے کہ قوم؟ تو امام کے کام بات چلنی چاہیے کہ قوم کی؟ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. اچھا مسئلہ وہ کہیں جو شریعت کا ہو، اللہ رسول کو راضی رکھیں یا قوم کو؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ قوم ایسا مسئلہ بتاؤ جس سے قوم ناراض نہ ہو. کیا بات ہے. پھر دوبارہ نہیں بلائیں گے آپ کوئی. جی 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 ان کے خلاف بول مت دینا. تو یہی تو ہیں بلانے والے. جی 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 اللہ رسول ناراض ہو اس کی غم نہیں، یہاں یہ ناراض نہ ہو جا فلاں صاحب تو. واہ 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 بہت ارے میرے بھائی مسئلہ تو شریعت کے لیے بتایا جاتا ہے، قوم کو ساتھ لے کے چلو، قوم کے ساتھ نہ چلو. جی جی آپ امام ہو غلام مت بنو. کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. جو شریعت کی بات ہے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہو، چاہے وہ عالموں کے خلاف پڑے، چاہے پیروں کے خلاف پڑے، اور چاہے وہ امیروں کے خلاف پڑے، چاہے شادی میں ہو یا غنی میں ہو، بات ڈنڈے کی رکھے مت رکھے، آج نہیں تو کل ایک دروازہ بند ہوتا ہے، عالم کے لیے 70 دروازے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. تو اس سے ڈر رہا کل ٹھوکے گا. بندے تجھے موقع ملا اور تو نے قوم سے ڈر کر سچی بات نہیں کہی، تب کون ہے تجھے بچانے والا؟ رازق رب ہے، قوم نہیں ہے. جی جی حق. لیکن تیری جو ذمہ داری ہے، جی اسی لیے میں تو ایک دعا کرتا ہوں، گویائی میری چھین لے ہے التجا میری. اے میرے رب، میرے بولنے کی طاقت ہی چھین لے مجھ سے، گویائی میری چھین لے ہے التجا میری، یہ حق میں کہہ سکوں مجھے ایسی زبان دے. سبحان اللہ سبحان موقع کیسا ہی ہو حق کہہ سکوں مجھے ایسی. تو اللہ سے وہ دعا کرو. صرف آخری بات کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے ذرا اس پہ دھیان دینا میری ماں بہن. جی 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 جی. ایک وقت تو نہیں ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ جی ارشاد ارشاد. دیکھیے ایک جھلک دکھا رہا ہوں میں آپ کو جی جی کہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اگر ایک ماں صحیح ہو جائے جی 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 تو سارے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. ماحول کا رونا مت رونا جی، وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے، جی جی مولانا صاحب ٹھیک نہیں جی اور پڑھاتے ہی نہیں، ماحول ہی گندا ہے، سب کنچیاں کھیلتے ہیں. نہ اللہ نے فرمایا اے میرے ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دے. یہ قرآن کا ترجمہ کروں، بوادٍ غیر ذی زرع، جہاں کوئی آرام نہ ہو. میری ماں بہنوں سنو، ہم تو کہتے تھوڑی دیر میں یہ پریشانی ہو گئی وہ پریشانی ہو گئی، اور بیٹا گود میں اور بیابان اجاڑ میں اور چھوڑ کے جائیں. یہ نہیں کہا کہ کیا نہیں ہے، کہا کہ اے اللہ کے نبی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں زبان نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا، کہا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. میری ماں بہنوں عقیدہ رکھو تو یہ رکھو، جی 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 اس رب پہ راضی ہو جا، پھر کیا پتا تیری وجہ سے گھر میں ساری برکتیں پھیل جائیں. سبحان اللہ سبحان اس لیے کہ گھر کی کنجی عورت ہے، واہ واہ واہ. گھر میں خوشیاں بانٹنے والی عورت ہے.
جی جی رب کی رحمت کو بلانے والی گھر میں عورت ہے. جی مرد تو 10 منٹ آتا ہوگا، اصل تو سارا راز تو عورت کا تو ہوتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. جی 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 بہت خوب مفتی صاحب، بہت سب خوب. سے پہلا مدرسہ ماں کی. اجاڑ بیابان میں چھوڑوا دیا نا، جی جی پھر اس میں بھی نہیں جاتا میں. بچہ بڑھتا رہا، پانی ختم ہو گیا، چلائی وائے ویلا کیا، لیکن کوشش چھوڑی. 7 دفعہ ادھر گئی، 7 دفعہ. لیکن حاجیوں سے اب کہا جا رہا ہے دوڑو. جی 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 مولا وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، اب تو آب زمزم موجود ہے. تو قیامت تک کے وہابیوں کے لیے تو ہو گیا، یادیں منائی جاتی ہے، مٹائی نہیں جاتی. وہ نادان، یہاں پانی کا سوال نہیں ہے، یہاں ولیہ ہے. بات نبی کی نہیں ہے، ولیہ کی. جی جی حق. میری ولیہ کی نقل کر، تو میرا مقبول ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبہ موجود ہے، قرآن موجود ہے. کعبے میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، حج نہیں ہوگا. جی 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 حج تو یادیں منانے سے ہوگا. واہ 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 بہت خوب. حضرت حاجرہ کی یاد منا دوڑ، جی تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے لوگوں اگر عورتیں نیک ہو گھر میں جی جی تو علاقے کا ماحول صحیح ہو. واہ واہ وہ جہیز مت دے، جی گھر میں دیکھ پہلے خاندانی عورت لے گیا. جی جی حق. اس لیے کہ ماں دیندار ہوگی تو اولاد بھی. واہ واہ جہیز ختم ہو جائے گا. جی جی حق. اور میرے آقا نے بھی یہ فرمایا، کوئی روپ پہ کرتا ہے، کوئی خاندان پہ کرتا ہے، کوئی دولت پہ کرتا ہے. اگر تم میرے امتی ہو تو میں تم سے کہتا ہوں دینداری دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر، پانی نکلا، آبادی ہوئی، 7 سال کا بیٹا ہو گیا. دوسرا امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. جی 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 اگر معاملہ اتنا ہوتا کہ ذبح کر دو تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کسی سے، پکڑتے ذبح کر دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا تو پتہ چل جاتا، لیکن ماں کی تعلیم کیا ہوتی ہے، بیٹے میں ادب کیا ہے، اور گھر کا مدرسہ کیسا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا. اس لیے رب نے فرمایا میرے خلیل ذبح تو کرنا لیکن پہلے بیٹے سے مشورہ کر لینا. اللہ اکبر. یہ قیامت تک کو دکھایا جا رہا ہے. او ماں ہو کر رونے والوں، ذرا دیکھ، پڑھانے والی ماں ہے، پڑھنے والا بیٹا ہے، کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی مدرسہ بھی نہیں ہے، جی 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 بیابان اجاڑ ہے، کھانے کی سہولت بھی نہیں ہے. جب کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول تیری مرضی کیا ہے. بیٹے کے جواب سن، اے میرے ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے جلدی سے کر گزرو، جی جی دیر نہ کرو، مجھے صابروں کی لائن میں کھڑا پاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب سے یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، میں تو ہے ہی نہیں. جی 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 مجھے بھی تم صابروں کی لائن میں، ایک صابروں میں سے میں بھی. جی جی ادب کس نے سکھایا، رب کی فرما برداری کس نے بتائی، باپ کے لیے جان دینا بھی کس نے سکھایا. کیوں چلا؟ اور پھر ابا تمہاری محبت ہے مجھ سے، کہیں چہرہ دیکھ کر دل میں نہ آ جائے، پیشانی کے بل ڈال دینا. تو چھری گردن پہ نہیں چلی تھی، گدی پہ چلی تھی. باپ پھر بھی آپ آنکھوں سے پٹی باندھ لینا، بیٹے کو معلوم بھی ہے میرے باپ کے دل میں میری محبت کتنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں محبت رب کی فرما برداری میں آڑے نہ آ جائے. جو بیٹا خود باپ کو نصیحت کرے، عرض کرے، اس کے پاس کتنا ادب ہوگا، جی جی کتنا رب کی بارگاہ میں جھکنے والا. اور جب جان دینے کے لیے کوئی پوچھ رہا جان دے دی تو کوئی کہا میں تو تیری جان دینے کے لیے تیار ہوں، روپیہ. تو جان دے کر بھی کیا کہہ رہے ہیں، ارے میں نے کیا کمال کر دیا،
جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واہ واہ واہ، اگر خدا کے لیے جان بھی دے دی تو میں نے کیا کمال کیا؟ خدا کی دی ہوئی جان خدا کی راہ میں دے کر، جی جی جی، ہم تو خدا کے دیے ہوئے میں سے 40واں حصہ دیتے بھی موت آ رہی ہے ہمیں تو، ہے بھائی؟ زکات 40واں حصہ ہے نا، جی 100 میں سے 2.5 ہے نا، تو 2.5% میں مر رہے ہیں، اور ادھر جن کا ذکر ہو رہا وہ پوری جان دے کر بھی کہہ رہے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جی، یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائیں کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میری ماں بہنوں، ارے تم ہاجرہ کی کنیز بن جاؤ، بیٹے آج بھی اسماعیل کے غلام بن جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تمہارا تو حال یہ ہو گیا ہے، افسوس، جی اور میرے پاس ہے بھی نہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں، عورت کو بخار آ جائے، گود میں چھوٹا سا بچہ ہو، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ دودھ پلانا اس کو؟ نو، بخار تو ماں کو آ رہا ہے، جی جی چھاتی میں کیا ہوا ہے؟ جی جی، نہ بچے کو بخار اتر جائے گا۔ ماں کو بخار آئے تو دودھ کے ذریعے ماں کا بخار کس کو اتر رہا ہے؟ ارے بولو بھائی، بچے کو جب یہ بخار اتر گیا، ٹی وی سامنے ہے، جی 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 جی، گندا سین چل رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، لڑکا لڑکی کو پکڑ کے، لڑکی لڑکے کو پکڑ کے، یہی تو ہو رہا نا ٹی وی میں، اور کچھ ہو رہا؟ جی جی، حق حق حق، جو وہ میاں بیوی ہیں کہ غیر ہیں، ننگا لباس بھی ہے، جی جی ایک دوسرے کو چھیڑخانی بھی ہے، اور اسے دیکھ کر خوش ہو رہی ہیں، جی جی تو آنکھوں کے ذریعے وہ ساری خواہشات دل میں نہیں جا رہی، جی جی جی، اور بچہ دودھ پی رہا ہے۔ ہاں ہاں، اب وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، جی جی یہ سین سارا اتر کے دودھ کے ذریعے جا رہا ہے۔ جی جی اب لڑکا لڑکیوں پر ڈورا ڈالے، لڑکی لڑکے کو پھنسائے، اور ماں ملا جی کے پاس جائے گی، اور رات بگڑ رہی، نقص بنا دو۔ بگاڑی کس نے؟ جی جی جی، حق، ارے پہلے وہ میدان میں بھی اسے پتہ ہی نہیں کہ میری بیٹی کی عزت کہا جائے۔ ہائے ہائے ہائے، دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، ہاں ہاں، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ۔ خدا را اپنے اندر، نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن پہلے نماز کے حالات کو پورے کرو۔ جی جی، اپنی غیرت، اپنی عزت، اسے بچاؤ، اور سب سے پہلے اس کے لیے ماں بہنیں عہد کر لیں کہ ہمیں سچا مسلمان بن کر، جو میں بتا رہا تھا کہ مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے، مرد کے لیے بھی چادر، مرد کے لیے بھی تہمت، جی مرد کے لیے بھی کرتا، جی جی یہ تینوں تو دونوں میں برابر ہے نا۔ جی جی، صرف مرد عورت میں اتنا فرق ہے، مرد کا کفن یوں کاٹا جائے گا، عورت کا کپڑے یوں کاٹا جائے گا، بے شک، اور کوئی فرق نہیں کرتے۔ جب یہ سمجھ میں آ گئی تو 2 کپڑے اور زائد ہیں۔ جی وہ 2 کپڑے زائد کون سے ہیں؟ ایک تو اوڑھنی، جی جی، وہ آدھے کمر سے لے کر آدھی پیٹ تک، دنیا کی طرح نہیں اڑائی جائے گی، وہ نقاب کی طرح اڑائی جائے گی، چہرے پہ نقاب کی طرح۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ ایک ہے سینہ بند، جی بس اس پہ تھوڑا سا آپ ذہن میں اٹھائیں، سینہ بند، سینے پہ باندھا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، جب ہم نے چادر لپیٹی تو سینہ چھپ گیا کہ نہیں؟ اچھا کرتا ہم نے ڈالا تو سینہ چھپ گیا کہ نہیں؟ تہمند میں سینہ چھپا کہ نہیں؟ خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، بہت خوب۔ میری ماں بہنوں، اسلام کے مقصد کو سمجھو۔ سینہ چھپ گیا، پھر سینہ بند کیوں؟ وہ چست نہیں ہے، ڈھیلا نہیں ہے، ڈھیلا ہے، پتلا نہیں، گاڑھی ہے کفن۔
سینہ بند. کیوں؟ اسلام سمجھانا چاہتا ہے یہ پارک میں نہیں جا رہی, یہ بازار میں نہیں جا رہی, یہ جا رہی قبرستان میں. وہاں انسان نہیں, فرشتے ہیں, فرشتے معصوم ہیں. تو جو اسلام قبرستان میں بھی سینے ابھار کر جانے کی اجازت نہ دے, وہ اسلام بازار میں سینہ ابھار کر دکھانے کی اجازت دے گا؟ جی جی, حق حق مفتی صاحب بہت خوب. سینہ بند, سینہ باندھ دو, ابھار ختم کر دو. ذرا غور تو کرو, جہاں گناہ کا کہیں شائبہ نہیں, جب وہاں کا عالم ہے, آج سینہ دکھاتی ہوئی, پورے جسم کی نمائش کرتی ہوئی, نہ باپ کو کچھ شرم آ رہی ہے, نہ بھائی کو شرم آ رہی ہے. ارے میرے بھائی, جس اسلام نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی, میرے بھائی بازار میں کہاں جانے کی اجازت؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لے گئی منزل سے بہت دور ہو گئی. ہماری ماں بہنیں پردوں میں رہتی تھی, گھر کی ملکہ بن کے رہتی تھی, جائز روٹی پکاتی تھی, بسم اللہ پڑھ کے پکاتی تو نور ہو جاتا تھا. اب یہاں تو کھلا رہی ہیں تو ٹی وی نظر میں ہے, دودھ پلا رہی ہیں تو ٹی وی نظر میں ہے. اور ان کا عالم یہ تھا کہ چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی, روٹی پکاتی تھی تو روشی پڑھتی تھی. پھر جن کا حال یہ ہو اور بچے ان کی گود میں ہوں, وہ شہاب الدین غوری نہ بنے گا تو کون بنے گا؟ بہت خوب, بہت خوب. آپ تو ہم نام بھی جب رکھیں گے تو محی الدین نہ رکھیں, امام احمد رضا نہ رکھیں, صلاح الدین ایوبی نہیں رکھیں, ہم تو شاہ رخ رکھتے جنہیں پوری زندگی نمونہ نچڑیاں کو بنایا ہو. ان کا تصور کہاں جائے گا غریب نواز کی طرف؟ کہاں ان کا خیال قطب الدین کی طرف جائے گا؟ کہاں محبوب الہی؟ اور میں کہتا ہوں قسم خدا کی, ان کا مقام جو میں نے عنوان لیا تھا اس کا تو شروع ہی نہیں ہوا. عورت کے 3 مقام, مرد کا تو ایک ہی. قسم خدا کی 3 مقام. یہ اگر ماں بنے تو اس کے قدموں میں جنت, بہت خوب. اور بیٹی بن جائے اور باپ اس کی خدمت کر کے کہیں صحیح جگہ دے دے تو آقا فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہو. جی جی جی, سبحان اور بیوی ہو اور شوہر کو صحیح لائن پہ چلا دے تو وہ گھر جنت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب مفتی صاحب, بہت خوب. اس لیے میرے بھائی آخری بات یہ غور سن لو کہ ہمیں اسلام نے ہر جگہ سے پیغام دیا ہے. سارے جھگڑے فتنوں کو ختم کرنے کا بہترین راستہ, جب گھر میں جاؤ تو کیا کرو گے؟ ارے بولو. لیکن ہمارا دستور ہے کہ رشتہ داروں کو کرتے ہیں, ماں باپ کو نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم, جب بھی گھر میں جاؤ گھر والوں کو, شوہر جائے تو بیوی کو سلام کرے, بیوی کرے, ماں باپ آئے تو اولاد کو سلام کرے, اولاد آئے تو. اور پتہ ہے پھر کیا ملے گا؟ السلام علیکم, اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ ایسی دعا ہے اگر قبول ہوگی تو بیڑا پار ہے. صبح سلامت, شام سلامت, دن میں سلامت, رات میں سلامت, تو سلامت, تیرا کنبہ سلامت, تیرا کاروبار سلامت, تیرا عقیدہ سلامت, تو حشر میں سلامت, تو قبر میں بھی سلامت. سبحان اللہ, اللہ تجھے سلامت رکھے. میری طرف سے تو سلامت ہے, میں تیری سلامتی چاہتا ہوں, اس کی انتہائی نہیں, بڑھاتے چلے. 90 نیکی اسے ملے, 90 نیکی. کتنا بڑا تجارت کا سر, نیکی کا میٹر بڑھے. لیکن وہ کہتے ہیں صحابہ کرام سوال کریں, ہماری مشکلیں حل ہو جائیں. آقا ہم بعد مرتبہ چابی ہمارے پاس ہوتی ہے, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, اب ہم تالا کھولتے تو کیا کریں؟ آقا فرماتے پھر یوں کرنا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. واہ 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 واہ. تو مولانا قاضی ایاز فرماتے شفا شریف میں کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود فی کل بیت المومن, اس لیے کہ نبی کی روح ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. اسی کو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں, لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. تو اپنے گھروں میں اگر سچے ہو تو نبی کی روح بھی موجود ہے. اور میرا ہمارے نبی ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں,
تو پھر بھی ہم شرم نہیں کریں. تو اس لیے ایک نظر رکھو، کون کیا کہے گا یہ مت سمجھو، اللہ رسول کیا کہیں گے یہ سمجھو. اور جس دن یہ پیدا ہو گئی دنیا کے کیا کہے گی، جانے دے دنیا کو. دنیا کا حال تو یہ ہے، بکرا کاٹ دے پھر بھی کہے گا بھیڑ ہے. نمک زیادہ ہو گیا، کم ہو گیا، میٹھا اچھا نہیں تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک ہی نظر رکھو، دنیا کچھ کہے نہ کہے، میرا رب کیا کہے گا، میرے نبی کیا کہیں گے. اسی کی طرف بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، دل لہو میں کھونا تجھے، سب صبح تک سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خدا کے لیے خدا کا خوف کرو، نبی سے شرم کرو اور اسلام پر عمل کرو. کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی رب قدیر معاف فرمائے. میں بھی پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بولو نمازوں کی پابندی انشاءاللہ پابندی سے کریں گے نا، بولو انشاءاللہ. ماں باپ کی فرما برداری، بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پر پیار کریں گے، ماں بہنوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں گے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.